تصویریں، گھروں میں مجسمے، اور اب تو اللہ رحم کرے تو کرے، کہیں کرکٹ کا عشق ہے اور کہیں فلموں کا عشق ہے۔ کسی کے گھر میں آپ کو کنجریوں اور کنجروں کے پوسٹر ملیں گے، اور کسی کے گھر میں آپ کو عمران خان، وسیم اکرم، ظہیر عباس، عرفان پٹھان، ان کے پوسٹر ملیں گے۔ اس نے چھکا مارا تھا، اس نے چوکا مارا تھا، اس نے بولڈ کیا تھا، اس نے یہ کیا۔ ارے ایک میچ تیرا بھی تو لگا ہوا ہے شیطان کے ساتھ، تو بولڈ ہوا یا بچ گیا؟ تو نے کیا کیا؟ اس کی کوئی فکر نہیں۔ گھر مجسموں سے بھرا ہوا، یہ میں مری گیا تھا وہاں کی تصویر ہے، یہ میری پیدائش کی تصویر ہے، یہ دادا ابو کی تصویر ہے جو گھروں کے اندر، کمروں کے اندر سجی ہوئی ہے، یہ شادی کی تصویر ہے۔ اور دیوس بے غیرت اتنا ہے، اپنی بیوی کی شادی کی تصویر مجلس میں لگائی، بیٹھک میں لگائی ہوئی ہے، بیوی تیری ہے دکھا لوگوں کو رہا ہے کہ ایسے سج کر میرے سامنے آئی تھی۔ غیرت نام کی چیز ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے، بے غیرتی ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، گھر مجسموں سے، تصویروں سے بھرے ہوئے۔ اور اگر ان سے بچ جائیں تو پھر بیگم صاحبہ جب سامان منگوانے کی لسٹ بناتی ہے، کم ہی لوگوں کو لسٹیں ملتی ہیں، وگرنہ تو بیگم برقع پہن کے، برقع کہاں نصیب ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا گلے میں دوپٹہ ڈال کے، پرس لٹکا کے ہم آپ کے ساتھ جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ اور شاپنگ میں سب سے پہلے اخبار جہاں خریدا جاتا ہے، فلمی ڈائجسٹ خریدا جاتا ہے، جاسوسی ڈائجسٹ، جس کے صفحے اول کے اوپر بے غیرت کسی بدکار عورت کی تصویر بنی ہوتی۔ گھر مجلوں سے، فلمی پوسٹروں سے، اخبارات سے بھرے ہوئے، جس میں تصویروں کے انبار لگے ہوئے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ آپ فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہو رحمت کا فرشتہ داخل۔ جب رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا تو کون داخل ہوگا؟ شیطان داخل ہوگا یا نہیں؟ شیطان کا اثر اس گھر پہ رہے گا یا نہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں مجسمے ہو، کسی کو سمجھاؤ بھائی یہ تصویر ہے، جی نہیں مولوی صاحب یہ تو ڈیکوریشن پیس ہے، یہ بےغیرتی کا نام نیا آیا ہے، اصل میں اس کو مجسمہ کہتے ہیں، یہ ڈیکوریشن پیس تیری بیگم نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ ڈیکوریشن پیس میں جانوروں کی تصویریں، جانوروں کے مجسمے، اور اللہ کے نبی فرما رہے جس گھر میں مجسمے ہو، تصاویر ہو، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس تصویر کا سایہ ہو یا نہ ہو، جو مجسمہ، جو بت بنا کر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت سعید بن ابی الحسن فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا، ان کے پاس ایک شخص آیا ہوا، وہ کہنے لگا میں ہاتھ سے پوسٹر بناتا ہوں، تصویریں بناتا ہوں، خطاط ہوں، بت بناتا ہوں اور اس کو بیچتا ہوں، یہی میرا رزق ہے، یہی میرے کھانے پینے کا دھندا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کو کہا کہ جو شخص دنیا میں یہ بت بنائے گا، مورتیاں بنائے گا، مجسمے بنائے گا، قیامت کے دن اللہ کہے گا تو نے اس کو پیدا کیا، اس میں روح بھی پیدا کر، اور وہ جب تک پیدا نہیں کر سکے گا اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا تو یہی دھندا ہے، کاروبار ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا تو درختوں کی، منظروں کی تصویریں بنا لیا کر، دریاؤں کی بنا لیا کر، جس میں کوئی ذی روح شامل نہ ہو۔ اپنے گھروں کو ان تصویروں سے پاک کیجئے، جب یہ تصویروں سے پاک ہوگا تو شیطان کے حملوں سے بھی بچ جائے گا۔ گھروں کو کتوں سے پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل، جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ کے فرمان کو سنیے، فرماتی ہیں ایک موقع پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ فلاں وقت آؤں گا، وہ وقت آیا، اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے، جبرائیل نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اس کو پھینکا اور کہا نہ تو اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے نہ اللہ کے فرشتے وعدہ خلافی کرتے ہیں، جبرائیل نے کہا تھا میں آؤں گا، کیوں نہیں آیا؟ اچانک آپ کی نظر چارپائی کے نیچے پڑی، وہاں پر ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ پوچھا عائشہ یہ کب گھر میں آیا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، اس کو نکال دیا گیا جیسے۔ پھر جبرائیل آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے وعدہ کیا تھا، تم وعدے پر نہیں پہنچے؟ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا، جہاں کتے کا بچہ ہو یا کتا ہو وہاں پر فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ ایک سوال کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جہاں اللہ کا کتا ہو، کتا کس کا پیدا کرتا ہے؟ جہاں اللہ کا کتا ہو وہاں فرشتے نہیں ہوتے۔
اور 2.5 من کے مولوی مسجد میں بیٹھ کہتے ہیں میں غوث پاک کا کتا ہوں. ارے جہاں اللہ کے کتے ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے، تو 2.5 من کا غوث پاک کا کتا ہوگا، یہاں فرشتہ کیسے آئے گا؟ اچھے بھلے مولوی داڑھیوں والے جبے دستار والے تقریر کرتے ہوئے کہیں گے ہم پنجتن پاک کے کتے ہیں، وہ کہے گا میں حسین کا کتا ہوں، وہ کہے گا میں غوث پاک کا کتا ہوں، میں سگے مدینہ ہوں. سگے مدینہ سنا ہے نا؟ مدینے کا کتا. اور اس میں ایک روایت بڑی مشہور ہے، ایک بیٹا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا، باپ نے کہا بیٹا مدینے میں جاؤ تمہیں سگے مدینہ ملیں گے، ان کو کچھ نہ کہنا، نہ مارنا، نہ تنگ کرنا، یہ اولیاء اللہ ہیں جو وہاں پہ گھومتے رہتے ہیں. اس نے کہا اچھا. اب یہ مدینے میں بیٹھا بیچارہ روٹی کھانے کے لیے کتا آ کر بار بار اس کو تنگ کرے، یہ بھگائے وہ پھر تنگ کرے، یہ پھر بھگائے وہ پھر تنگ کرے. غصے میں نہیں برداشت ہوا تو ڈنڈا مارا اس کے زور سے، کتا بھاگ گیا. یہ واپس انڈیا جب پہنچا تو بابا نے کہا بیٹا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ ان کتوں کو تنگ نہیں کرنا. وہ جو سگے مدینہ ہیں، قاسم علی ننوتوی صاحب بھی اپنے آپ کو سگے مدینوں میں شمار کرنے کی دعا کرتے ہیں، طاہر القادری بھی اپنے آپ کو سگے مدینے میں شمار کرنے کی دعا کرتا ہے. کہا بابا روٹی کھا رہا تھا وہ باز ہی نہیں آ رہا. بابے نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کر کہا دیکھ وہ جو ڈنڈا مارا تھا نا ابھی تک نشان ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بغیر ٹکٹ کے پھیرا مارا تھا. اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ کا کتا فرشتہ نہیں آیا، اور جہاں غوث پاک کا کتا ہو وہاں فرشتہ آ جائے گا. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. ان مولویوں کو اللہ ہدایت دے جو اپنی نسبت انسانیت سے توڑ کر جانوروں اور کتوں کی طرف کرتے ہیں. اپنے گھروں کو کتوں سے پاک کرو. کئی گھروں کو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بڑے بڑے پیروں کی تصویروں پہ پوسٹر لگے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا ہوا سگے مدینہ، یہ مدینے کا کتا، یہ بغداد کا کتا، یہ کوفے کا کتا، یہ بریلی کا کتا. ارے بھائی کتا کتا ہے، کتا کتا ہے، مدینے کا کتا، سگے مدینہ. محمد علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے بیٹھا جبریل گھر میں، جب تک اس مدینے کے کتے کو گھر سے نہیں نکالا گیا فرشتے نے قدم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک جبرائیل کہتا ہے جب تک اس کتے کو نہیں نکالا گیا ہم داخل نہیں ہوئے. کتا نکلا تو فرشتے داخل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حکم سے شکاری اور حفاظتی کتے ان کا استثناء ہے، وہ اس سے الگ ہے. اگر کسی نے شکار کے لیے کتا پالا ہے یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہے وہ اس حکم سے الگ ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا سیاہ کتے کو دیکھو، سیاہ کتے کو دیکھو اسے قتل کر دو، کیونکہ سیاہ کتا شیطان ہے. کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاہ کتے کو دیکھو تو قتل کر دو کیونکہ سیاہ کتا شیطان ہے. اپنے گھروں کے اندر نفلی نمازیں کثرت سے پڑھو. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں آ کر ادا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. صحیح بخاری و مسلم کی ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ جہاں قبر ہو وہاں نماز. کتنی مسجدیں ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی مسجدوں کے اندر پیر بابا کی قبر ہے. ایک نہیں کئی قبریں ہیں، 4 قبریں ہیں نظام الدین کے اندر، مسجدوں کے اندر قبریں بنائی ہوئی ہیں اور وہاں مسجدوں میں نمازیں ہو رہی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ جہاں قبر ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی. فرض مسجد میں پڑھو اور آ کر نفل نماز اپنے گھر میں. اکثر آپ لوگ سوال کرتے ہیں جی مولوی صاحب ہم مسجد میں دیکھتے ہیں سعودی فرض پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، یہ نفل نہیں پڑھتے. ارے نفل گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. مسجد میں فرض نماز ہے اور گھر میں نفل پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. امام نووی فرماتے ہیں گھر میں نفلی نماز پڑھنے کی ترغیب اس لیے دی جا رہی کہ گھر میں جب انسان نماز پڑھے گا ریاکاری سے بچے گا، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے، اس کے دل میں کسی کا دکھلاوا پیدا نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھو کیونکہ فرض کے علاوہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے. گھر میں نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، دین کی باتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ زندہ ہے. اور جس گھر میں گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈش انٹینا ہے، یہ مردہ گھر ہے. اپنے گھر والوں سے اچھے تعلقات رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
शैतान अपना अर्श पानी पे लगाता है, अपने सारे चेलों को इकट्ठा करता है, चेले आकर उसको सारे दिन की रिपोर्ट देते हैं। एक कहता है मैंने जिना करवाया, मैंने चोरी करवाई, डाका डलवाया, ये किया वो किया। एक शतूंगड़ा आकर कहता है मैं मियां बीवी के दरमियान फसाद का बीज बोता रहा यहां तक कि जब तक दोनों में लड़ाई नहीं हुई, तलाक तक नौबत नहीं आई, उस वक्त तक मैं पीछे नहीं हुआ और तलाक दिलवा कर पीछे हटा। शैतान उसने अर्श उतरता है, उसको सीने से लगाता है, कहता है असल जानशीन मेरा तू है, अपने घर वालों से प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात करो। अगर घर के अंदर फसाद हो तो याद करो ये शैतान के असरात हैं जिससे इंसान के घरों को बर्बाद कर दिया जाता है। इसी तरह अपने अहले खाना की हिफाजत के लिए वो दुआएं खुद भी याद करो और अपने घर वालों को भी याद करो। अब्दुल्लाह इब्ने अमर बिन आस से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई किसी औरत से शादी करे या गुलाम खरीदे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ऐ अल्लाह मैं से इसकी भलाई का सवाल करता हूं और उस चीज की भलाई चाहता हूं जिस पर तूने इसको पैदा किया, और मैं इसके शर से तेरी हिफाजत में आता हूं और उस चीज से जिस पर तूने इसको पैदा किया। यह दुआ इंसान करे। इसी तरह हदीस में आता है अपनी बीवी की पेशानी को पकड़कर या खादिम के बारे में बरकत की दुआ करे, जानवर खरीदे तो उसके बारे में बरकत की दुआ करे, और दुल्हा को चाहिए जब वो शादी करे तो पहली रात अपनी बीवी के साथ आकर 2 रकत नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के अपनी इस जिंदगी का इब्तिदा करे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आए तो तुम मुझसे कहो कि तुम्हारे पीछे वो 2 रकत नमाज पढ़े, और फिर अल्लाह से दुआ करो अल्लाहुम्मा बारिक ली फी अहली व बारिक लहुम फिया अल्लाहुम्मा जमा बैनना मा जमाअता बिखैरिन। ये दुआ पढ़े जब बीवी घर में आए तो क्या दुआ पढ़ो, ये अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो सिखा रहे हैं। और माशाअल्लाह जब शादी होती है, बेगम आ रही होती है तो उस वक्त हमारे कमरों का क्या हाल होता है, बड़ा सारा डेक लाकर उस पे खास वो वाला गाना चलाकर और फुल आवाज में खोल के बेगम का इस्तकबाल होता है। अब जब ये आएगी और गानों की धुनों पे कमरे में दाखिल होगी, शैतान की पूरी टोली इसके साथ आएगी, दूसरे दिन ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब बीवी घर में आए तो अल्लाह से दुआएं मांगो, उसको 2 रकत नमाज पढ़ाओ, नमाज से अपनी जिंदगी का आगाज करो। गानों से, फिल्मों से, कहते हैं जी नहीं, इस तरह गानों और फिल्मों से मौके के मुताबिक गाने गाए जाएं तो फिर उससे मौलवी साहब ये होता है कि मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत अल्लाह के बताए हुए तरीकों से बढ़ती है, शैतान के दिए हुए तरीकों से मोहब्बत पे कैंची चलती है। इसी तरह अपनी औलाद की हिफाजत करो, जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करो अपनी बीवी के करीब जाओ, जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान आपके घर में दाखिल नहीं हुआ, शैतान ने आपका खाना नहीं खाया। इसी तरह हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम में से कोई अपनी बीवी से जिमा करते हुए यह दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्नबना शैताना व जन्नबना शैताना मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह तू मुझे और जो औलाद मुझे अता फरमाए, हम मियां बीवी को और हम में से पैदा होने वाली औलाद को शैतान से महफूज रखना। जब इंसान ये दुआ पढ़ता है तो शैतान फिर उस हम बिस्तरी में अपना हिस्सा नहीं डाल सकता। खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाने से भाग गया, घर में दाखिल होने पे बिस्मिल्लाह पढ़ी, भाग गया। अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हो, अब दुआ पढ़ी, आपकी होने वाली नस्ल और औलाद, बेटा और बेटी शैतान के फितनों से महफूज हो गई। लेकिन जब इस काम करने से पहले कोई फिल्म लगाई जाए, ड्रामे लगाए जाए, गाने लगाए जाए, बदमाशी के आलात चलाए जाए, तो फिर पैदा होने वाला है जमालो ही पैदा होगा, फिर वो सुल्तान राय पैदा होगा, वो मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरीके से ये आप वारदात कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसमें मोहम्मदी तरीका नहीं है, शैतान का तरीका है। इसी तरह अपने बच्चों पे दम करो, अपने बच्चों पे दम करो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हजरत हुसैन पे दम किया करते थे। उनको जमा करो शाम के वक्त और उन पर यह दुआ पढ़ो, अऊज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, कि मैं तुम्हें अल्लाह के कलिमात ताम्मा के साथ हर शैतान, जहरीले कीड़े और हर नजर बद से मैं अल्लाह की पनाह में चाहता हूं। अपनी औलाद पे दम करो, उनके लिए दुआएं करो, घर में दाखिल होते वक्त दुआएं करो। ये वो तरीके हैं जिन पे अमल करने के बाद हमारे घर इंशाअल्लाह शयातीन से, जिन्नात से, जादू टोने से और तमाम फितनों से बच जाएंगे, महफूज हो जाएंगे, अगर हम मोहम्मदी तरीके पे चलते हुए इस पे अमल करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।